گلٹ یہ کہ امی کو گھر بنانے کا بہت شوق تھا. اور یہ بھی ہوتا ہے سنگل پیرنٹ ہو اگر کوئی, خاص طور پہ خاتون, تو ہوتا ہے کہ بھئی ذرا بچے 8 بچے ہیں تو ان کو چھت مل جائے, نکال لینا, ایسے ہی ہے. کا مسئلہ نہ. اور رینٹس پہ بھی رہ رہے تھے امی, بہت خواہش تھی ان کی, بہت خواہش تھی. تو امی جب چلی گئی تو امی کے بعد میں نے اب گھر بنایا جس گھر کا نام باہر لکھا ہے ہم نے, امی جان کا گھر. کون سی بات فضا علی کو, ایک بھرپور زندگی آپ نے گزاری, لائم لائٹ میں آپ رہیں اور آپ بہت شوق و چنچل ہیں, ہمیشہ ہم نے آپ کو ہنستے ہوئے دیکھا. ابھی جو کامیڈی کے کچھ شوز تھے ہمیں آپ واحد خاتون تھی, جو ایک دو اور بھی ہیں جیسے عائشہ کرتی ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں, مگر آپ بہت اچھا کرتی تھیں. تو مگر کون سی چیز بہت زیادہ اداس کر دیتی ہے, جسے کہتے ہیں نا کہ جسے یاد کر کے یا جو یاد آ جائے, حافظے میں آ جائے تو آنسو ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہو؟ ایسی کوئی چیز سچ بس ماں کی ہی یادیں ہیں میرے. ہاں ایک بڑی مزے کی بات, مجھے اپنی زندگی کا کوئی جیسے یہ والی امی والی فیلنگز اور یہ سب کچھ, اس کے علاوہ نا بہت ساری چیزیں میری میموری فلیش ہو گئی ہے, غائب ہو گئی ہے, پتہ نہیں کیا ہوا ہے. جیسے اب میں کسی سے اگر لڑائی بھی کر لیتی ہوں تو 2 دن کے بعد مجھے سامنے کوئی آتا ہے تو مجھے وہ لڑائی بھول جاتی ہے, میں ویسے ہی سلام دعا کر کے بات کر رہی ہوتی ہوں. اور لوگ مجھے یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا ہو چکا ہے, ہم تو بات چیت کے بھی موڈ میں نہیں ہیں, زندگی موت ختم ہو گئی تھی. تو مجھے وہ جھگڑا یاد ہی نہیں رہتا, وہ ریزن بھی نہیں رہتا یاد, پتہ نہیں کیوں. شاید میں بھی بیکاز یہ تبدیلی کیوں آئی, کیسی آئی؟ یہ تبدیلی اکیلے پن سے بھی آتی ہے. جب آپ اکیلے ہی سب کچھ, آپ ماں بھی ہوں, آپ باپ بھی ہوں, آپ کمانے والے بھی ہوں, آپ گھر چلانے والے بھی ہوں, اور آپ کو اپنی عزت کو بھی بچانا ہے اور معاشرے میں کھڑا بھی ہونا ہے اور کام بھی کرنا ہے اور اپنی شرافت کو اپنے جسم سے لگا کے رکھنا ہے. اور دقت تو ہوتی ہے طے ہے, سب سے کتنی دقت ہوتی ہے؟ مجھے بہت زیادہ ہوتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, میں اتنی ڈرپوک ہوں, میں سوشل نہیں ہوں, سوشلائزنگ نہیں کرتی, تو آئی ایم اسٹل دا سیم. اور ابھی تک میں اتنی پھٹو ہوں کہ اگر مجھے کوئی بھی نہیں ملتا تو میں اس کے دادا دادی کو فون کر لیتی ہوں, مجھے کوئی کام ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو میں اس کے دادا دادی سے بات کر لیتی ہوں کہ چلو بزرگ ہیں, آئی شوڈ کال دیم اینڈ آسک کہ یہ مجھے مسئلہ ہو رہا ہے تو واٹ ٹو ڈو. تو اتنی میں پھٹ ہوں. کوئی خوف رہتا ہے زندگی میں؟ ہاں خوف مجھے بہت زیادہ پتہ نہیں, اب ہنسیے گا نہیں, ویسے لوگ پھر اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں نا, لوگ کامنٹ میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس میں جو ہے ایمان کی کمی ہے, تقویٰ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. بسائڈس دیٹ یہ ساری چیزیں میرے اندر مجھے لگتا ہے, تو میں آج فضا ہوں, میں نے بڑا کام کیا ہے, میں ابھی تک کر رہی ہوں, مگر مجھے بہت سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم لوگ 8 بھائی بہن تھے نا, تو امی تو لیدر گارمنٹ کی فیکٹری تھی ہماری پہلے جب اچھے حالات تھے, اتنے امی کام کرتی تھی, امی کی فیکٹری تھی, 500-400 ورکرز تھے امی کے پاس جی. فیکٹری کو آگ بھی لگ گئی, بڑے لاسز امی نے دیکھے, اس کے بعد امی مشکل ہوتا ہے, بہت اچھے دن ہوں پھر مشکل دن, وہ والے اچھے دن ایکچولی میں نے دیکھے نہیں, میں نے صرف سنے. اچھا, تو جب ہم پیدا ہوئے تو جب آپ نے آنکھ کھولی تو مالی طور پہ بہت آسودگی نہیں تھی. میں جب پیدا ہوئی میں نے تب سے جب ہوش سنبھالا امی کو اسٹرگل ہی کرتے دیکھا ہے, کام کرتے ہوئے, پیسہ کماتے ہوئے. کس موقع پہ والدہ سب سے زیادہ یاد آتی ہیں؟ مجھے امی سب سے زیادہ یاد آتی ہیں. امی کہتی تھی رو گی تو ماروں گی, امی کہتی تھی چوٹ لگی ہے کچھ بھی ہے, رونا نہیں ہے, رو گی تو میں ماروں گی, آواز آئی نا رونے کی تو میں ماروں گی. تو میں روئی کبھی نہیں ہوں. مجھے وہ جو ایک رونا ہے نا امی کے آگے, اتنا میں مس کرتی ہوں کہ کاش ابھی میری امی میرے سامنے کھڑی ہوں اور میں کچھ نہ کروں, پیار محبت بھی بعد میں, پپی چمی بھی امی کو بعد میں کروں, مجھے پہلے رونا ہے امی کے گلے لگ کے. بہت یاد آتی ہیں کہ بس مجھے اب وہ جو میں رو نہیں سکی نا, وہ جو بھڑاس, وہ بہت کچھ ہے جو مجھے امی کے سینے سے لگ کے رو کے تسلی ملے گی. وہ کندھا, وہ سینہ نہیں ملتا. امی کی چھاتی چاہیے, لگنا ہے, پھر رونا ہے, پھر مجھے لگتا ہے میں ہلکی ہو جاؤں گی. ایسے نہیں ہوتی. وہ کتھارسس کبھی نہیں ہوا؟ ہاں کیونکہ میں رو نہیں پائی نا, اس کی وجہ سے, بہت ساری چیزوں پہ اس کی وجہ سے رو نہیں پائی کیونکہ کمزور ہو جائے گی. تو بہت جگہ کنٹرول کیا ہے, اسٹینڈ لیا ہے کہ نہیں, آئی ہیو ٹو بی لائک فرحال. جیسے فرحال جینا چاہتی ہے, رہنا چاہتی ہے, جیسے دکھنا چاہتی ہے, لائک اس کو جو پسند ہے میں وہ کرتی ہوں. کوئی ایسی بات جو فضا آپ زندگی میں کسی سے, اپنی والدہ سے, کسی دوست سے, کولیگ سے, کسی سے بھی کہنا چاہتی ہوں, کسی جھجک کی وجہ سے, کسی اور وجہ سے, بعض اوقات لوگ رابطے میں نہیں رہتے, زندگی میں نہیں رہتے, کبھی نہ کہہ پائی ہوں, آپ کہنا چاہتی ہوں, تو آپ ہیں اور کیمرہ ہے, آپ کہہ سکتے ہیں. شہرت بہت بری چیز ہے, آپ سے آپ کے رشتے بھی چھین لیتی ہے. اور آج کل کے دور میں کیونکہ سوشلائزنگ بہت زیادہ پیک پر ہے اور یہ سوشل میڈیا بہت پیک پر ہے, ہر ایک سے جب میں ملتی ہوں, اور اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے فرحال کے لیے ملنا پڑتا ہے بہت سے ایسے پیرنٹس سے یا ایسے لوگوں سے, تاکہ اس کی سوشلائزنگ ڈسٹرب نہ ہو, کیونکہ یہ ملے گی جلے گی لوگوں سے تو یہ آگے بڑھے گی اور اویئرنیس بھی ہوگی. تو مجھے جب ملنا پڑتا ہے تو مجھے 2-3 چیزیں جو بہت بادر کرتی ہیں کہ میری پرسنل لائف کو شوٹ کر کے اپلوڈ کرنا اپنے اکاؤنٹس پہ,
یا پھر فرال کو اگر کوئی مل رہا ہے تو اس کی ویڈیوز بنانا اور اس کو بس یہی بولنا کہ ادھر کھڑی ہو جاؤ, ادھر سے چل کے ادھر آ جاؤ. یہ تو میں نے اس کو بہت اسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ ماں کے علاوہ کوئی تمہاری ویڈیو نہیں بنا سکتا, نہ پکچر بنا سکتا. جہاں ہی جاتی جب چپکے چپکے ہوتا ہے یہ سب کچھ, تو پھر میں اس کو منع کر دیتی ہوں, آ کے بتاتی تو ہے. تو یہ جو چیزیں ہو گئی ہیں اب یہ سارا کچھ بس سلومو, ٹک ٹاک اور پکچر کے حد تک رہ گئی. اگر میں کہیں جاتی ہوں مجھے کوئی کھانے کو تو نہیں پوچھتا, مجھے عزت سے کوئی بٹھاتا تو نہیں ہے. اگر 2 منٹ بٹھا لیتا ہے تو اس کے بعد اپنے خاندان کے ساتھ مجھے 1-1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ سیلفی کے لیے چھوڑ دیتا ہے. کوئی مجھے یوں نوچتا ہے, کوئی مجھے یوں نوچتا ہے, کوئی کہتا ہے ایسے بھی کریں, ادھر بھی ہنسیں, ادھر بھی بولیں, ادھر بھی کریں. تو کیا اب ساری چیزیں بس سوشل میڈیا کی رہ گئی ہیں کہ ہم نے بس لوگوں کے لیے ایسے جھوٹی بتیسی نکالنی ہے اور ان کے ساتھ بس تصویر کھنچانی ہے جیسے وہ ان کی پھوپھی کے بیٹے ہیں یا پھوپھی کی بیٹی ہوں. تو یہ چیزیں مجھے بہت بری لگتی ہیں کہ انسانیت کا رشتہ جو پہلے ہوتا تھا کہ ہم ملتے تھے, سلام دعا, ایک دوسرے کے حال احوال پوچھتے تھے, اب وہ کچھ نہیں. ہم نے کہیں جانا ہے تو بس ہم یہ سیلفی اور پکچر, ایک ویڈیو پلیز, ایک ویڈیو, یہ بول دیں گے آپ میرے بچے کے لیے, یہ بول دیں گے آپ میری بچی کے لیے, بس یہی رشتہ ہے. کوئی ایسا خواب فضا جو زندگی میں آپ سمجھتی ہیں کہ ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ وقت گزر گیا اور وہ خواب اب پورا نہیں ہو سکتا اور اس کی ایک کسک رہتی ہے؟ میرا خواب ایک شوق تھا مجھے بچپن میں. مجھ سے ٹیچر جیسے اگر پوچھتے تھے کیا بڑے ہو کے کیا بنے گی, تو میں کہتی تھی بڑے ہو کے میں دلہن بنوں گی. تو کہتے تھے لے آج آپ ماما کو بولیں جا کے آپ کو میک اپ کر دے, دلہن والے کپڑے پہنا دے, دلہن بن جائیں گی. میں کہتی تھی نہیں, مجھے بہت سارے بیبیز چاہیے. اچھا ہاں میں نے وہ والی دلہن بننا ہے. آئی وانٹ ٹو ہیو سو مینی کڈز, یو نو آل دیٹ, اس طرح کی بات میں بولتی تھی. تو یہ ہے کہ فرال ایک ہی ہے اور مجھے بہت سارے بچوں کا شوق تھا اور مجھے دلہن بننے کا شوق تھا. تو دلہن وہ والی بہت بن گئی جس میں اسٹل شوٹس ہوتے ہیں, ڈیزائنر کپڑے ہوتے ہیں, مگر وہ دلہن والا خواب اب ختم. میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہتا تھا, لیکن اگر کوئی رشتہ کسی وجہ سے ختم ہو جائے تو آدمی نیا رشتہ بھی تو بنا سکتا ہے. نئے رشتے بنانے کی میں نے کوششیں کی تھی 2-3 مرتبہ بیچ میں نے سوچا کہ یہ لائف پارٹنر ہوگا تو اچھا ہوگا. تو لوگ بہت برے ہوتے ہیں آپ کی زندگی میں, آپ کو ہولڈ کرنا چاہتے ہیں. لوگوں کو چاہیے بھی فضا علی اور لوگوں کو فضا علی کو مٹھی میں بھی بند کرنا ہے. مطلب آپ قبر تو نہیں بنا سکتے اس کی زندگی کو. میں نے اپنی زندگی میں جو کام کیا میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کوئی غلط نہیں کیا, میں نے بہت اچھا پاک کام کیا ہے, صحیح طریقے سے, صاف ستھرا. دوبارہ دلہن بننے سے ڈر لگتا ہے؟ دلہن بننے سے ڈر لگتا ہے, تھپڑ سے نہیں لگتا. We will not let you go. You're going. You can't go. Keep going. اچھا بھائی, اس بیچ میں فرال نے کوئی تصویر بنائی, کس کی ہے؟ میری؟ آپ کی. ہاں دکھاؤ. ہیلو. ارے میں ایسا لگتا ہوں تمہیں؟ ہاں آپ وہ بھی گلاسز پہنے تھے تو بال میں نے تھوڑے سے غلط بنائے ہیں. میں تمہارے لیے پہن لیتا ہوں. بال تھوڑے سے ایسے. ٹھیک ہے. ہیلو جی, کیا بات ہے, ذرا دکھاؤ نا بھائی, لوگوں کو پتہ لگے. ہاں چلو ادھر یہ تو ماڈل وسیع شاہ صاحب ہے. چشمہ بھی لگایا تم نے؟ واہ بڑی زبردست تصویر بنائی ہے. واہ واہ واہ, پکاسو کیا تصویر بنائے گا جو تم نے بنائی ہے. شاہ جی ادوں دی ہے نا جدوں تسی امریکہ تو واپس آئے. نہیں, اس نے چشمہ تک بنایا. آپ دیکھیں, یہ جناب فرال مجھے ایسے دیکھتے ہیں. وسیع شاہ سے جان ایلی ایکٹ کر دیتے. اچھا بھی چلو کلوزنگ کرو شو. اچھا اب میرے لیے سب کے لیے ایک میسج ہے. جو لوگ اپنے آپ کو سوچتے ہیں نا کہ آئی ایم ناٹ اے اسٹار اینڈ آئی ایم یوز لیس اینڈ آئی کین ڈو نتھنگ ان لائف اینڈ آئی کین ناٹ بی سکسیزفل, تو ان کے لیے میں پلیز بول دوں ایوری تھنگ از سکسیزفل. اف یو ایون ہیلپ like someone, it will be a very big success for everybody. And remember, everybody is a star and be confident. Very good. اور ملاقات ہوگی کل. Okay, اور ملاقات ہوگی کل زبردست شو میں with وسیع شاہ. جیتی رہو ناظرین. یہ تھا آج کا زبردست, اور اس سے اچھا زبردست کیا ہو سکتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.